اچھا، تو میرا ایک سوال ہے جو اکثر ذہن میں آتا ہے۔ یہ جو ہم عبادات کرتے ہیں، نماز، روزہ، دوسرے احکامات پر عمل، کیا بس یہی کافی ہے یا اللہ کے ساتھ ایک سچا، گہرا تعلق بنانے کے لیے کچھ اور جاننا بھی ضروری ہے؟ جی، یہ سوال بہت اہم ہے، بہت بنیادی ہے، کیونکہ یہ سیدھا ایمان کی روح سے جڑتا ہے۔ دیکھیں، حقیقت میں ایک مضبوط اور زندہ ایمان جو ہوتا ہے، اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی معرفت پر ہے۔ معرفت؟ ہاں، معرفت یعنی اس ذات کو پہچاننا، اس کی صفات کو سمجھنا۔ اب آپ خود سوچیں، جب تک ہم کسی کو جانتے نہیں، اس کی عظمت کا احساس کیسے ہوگا؟ اس سے محبت، اس پر بھروسہ، یہ سب کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ صحیح بات ہے، یعنی صرف رسمیں پوری کر لینا وہ اصل چیز نہیں ہے، اصل چیز اللہ کو جاننا ہے۔ لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان وہ بس وراثت میں مل جاتا ہے، کچھ عقائد ہوتے ہیں، کچھ عبادات۔ جی، ایک اصولوں کی فہرست کی طرح ہے نا؟ ہاں بالکل۔ وہ ذاتی تعلق، وہ معرفت، وہ کیسے حاصل ہو؟ یہ خلا رہ جاتا ہے، اور اسی خلا کی وجہ سے بعض اوقات دل میں شکوک بھی پیدا ہونے لگتے ہیں۔ تو پھر راستہ کیا ہے؟ اس کا سب سے خوبصورت اور مستند راستہ جو خود اللہ نے بتایا، وہ ہے اس کے پیارے نام، اسماء الحسنی۔ اچھا، اللہ کے نام؟ جی، یہ صرف نام نہیں ہے، یہ تو سمجھیں کہ کھڑکیاں ہیں اس کی لامحدود صفات کو، اس کی قدرت، رحمت، حکمت، جلال، ان سب کو سمجھنے کی۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ تو آئیے آج ذرا اسی پر تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ یہ نام کیسے ہمیں اللہ کی معرفت تک پہنچاتے ہیں۔ ضرور، مجھے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کے نام ہمیں اسے سمجھنے میں مدد کیسے دیتے ہیں؟ کوئی مثال دیں گی؟ جیسے العلیم؟ بالکل، العلیم بہت اچھی مثال ہے۔ العلیم یعنی وہ جو سب کچھ جانتا ہے۔ اب اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ماضی، حال، مستقبل جانتا ہے، نہیں، بلکہ وہ یہ بھی جانتا ہے جو کبھی ہوا ہی نہیں لیکن ہو سکتا تھا اگر حالات مختلف ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی؟ جی، ایک پتے کا گرنا، ہمارے دل میں آنے والا ایک خیال تک کچھ بھی اس سے چھپا نہیں ہے۔ اب جب یہ یقین دل میں اتر جائے کہ کوئی عمل، کوئی سوچ تک اس سے پوشیدہ نہیں، تو سوچیں زندگی میں کیسا انقلاب آ سکتا ہے۔ واقعی یہ احساس تو اکیلے میں بھی انسان کو گناہ سے روک دے۔ اچھا، کیا انبیاء کرام نے بھی اپنی دعاؤں میں ان ناموں کا خاص خیال رکھا؟ وہ تو اللہ کو سب سے زیادہ جانتے تھے۔ بالکل رکھا۔ انبیاء کی دعائیں تو معرفت کا خزانہ ہے۔ آپ نوح علیہ السلام کی مثال لیں، بڑی زبردست مثال ہے۔ جب ان کا بیٹا طوفان میں غرق ہونے لگا، وہ ایک شدید لمحہ تھا باپ کے لیے۔ جی، بہت شدید۔ اس وقت انہوں نے اللہ کو یا رحمان یا رحیم کہہ کر نہیں پکارا، انہوں نے کہا رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ احکم الحاکمین یعنی الحکیم، سب سے بڑا منصف اور حکمت والا۔ جی، گویا وہ اس وقت اللہ کے فیصلے اور حکمت کو پکار رہے تھے، محض رحم کی اپیل نہیں کر رہے تھے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، مطلب صورتحال کے مطابق اللہ کی صفت کو پکارنا۔ بالکل، لیکن پھر جب اللہ نے واضح کیا کہ وہ لڑکا اپنے عمل کی وجہ سے ان کے اہل میں سے نہیں، اور نصیحت کی کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس کا سوال نہ کرو، تو نوح علیہ السلام فوراً اپنی لغزش سمجھ گئے اور اللہ سے پناہ مانگی، مگر اب کن ناموں سے؟ ہاں، اب کیا کہا انہوں نے؟ اب کہا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ الغفور اور رحیم، بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ جی ہاں، کیونکہ اب موقع توبہ کا تھا، رحمت مانگنے کا تھا، تو وہی نام پکارے جو اس حال کے مناسب تھے۔ سبحان اللہ۔ اس سے تو یہ پتہ چلا کہ کس وقت کون سا نام پکارنا ہے، یہ بھی معرفت کا ہی حصہ ہے۔ آدم علیہ السلام نے بھی تو توبہ کے لیے یہی نام استعمال کیے تھے نا؟ جی بالکل، آدم علیہ السلام نے جب اپنی غلطی کا احساس کیا تو توبہ کے لیے انہی دو ناموں الغفور اور رحم کا سہارا لیا، اور یہ ایک طرح سے توبہ کا بنیادی نمونہ بن گیا کہ رب کی کاملیت کا اعتراف کرو، اپنی کمزوری مانو، اور پھر اس کی رحمت اور مغفرت کی التجا کرو۔ اور سلیمان علیہ السلام کی دعا، وہ بھی تو بڑی خاص ہے، وہ بے مثال بادشاہت والی۔ جی، وہ بھی معرفت کی اعلیٰ مثال ہے۔ انہوں نے ایک ایسی بادشاہت مانگی جو ان کے بعد کسی کو نہ ملے۔ بہت بڑی دعا تھی، لیکن اس عظیم درخواست سے پہلے کیا مانگا؟ مغفرت، رب اغفر لی۔ بالکل، اے میرے رب مجھے بخش دے۔
پہلے مغفرت مانگی تاکہ دعا میں کوئی ذاتی غرض کا شائبہ نہ رہے، اور پھر بادشاہت کے لیے اللہ کا کون سا نام پکارا؟ الوہاب۔ الوہاب، بے حساب عطا کرنے والا۔ جی، وہ ذات جو بغیر کسی سبب، بغیر کسی شرط کے بس اپنے فضل سے دیتی ہے۔ یہ معرفت تھی کہ ایسی بے مثال چیز صرف الوہاب ہی دے سکتا ہے۔ انبیاء کی یہ مثالیں تو واضح کر دیتی ہیں کہ اللہ کے ناموں کو سمجھنا اور استعمال کرنا کتنا اہم تھا۔ اچھا، کیا صحابہ کرام میں بھی یہ گہرائی تھی؟ کیا وہ بھی اللہ کو اسی طرح جانتے تھے؟ ڈوبے ہوئے تھے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے ایک صحابی کا جنہیں ایک لشکر کا امیر بنایا گیا۔ وہ ہر نماز میں قرات کے آخر میں سورۃ الاخلاص ضرور پڑھتے تھے۔ ہاں، سنا یہ واقعہ۔ تو لوگوں نے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پوچھو بھائی کیوں کرتے ہو ایسا؟ اور صحابی کا جواب تھا کہ اس میں رحمان کی صفات ہیں اور مجھے اس سے محبت ہے۔ یہی تھا نا؟ جی بالکل یہی جواب تھا۔ اب آپ دیکھیں جواب، سورت سے محبت کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ کی صفات ہیں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اسے بتا دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورت اخلاص سے محبت اللہ کی محبت کا ذریعہ بن گئی۔ جی۔ اور اس سورت کا مرکزی نام کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، الاحد۔ الاحد یعنی ایک۔ صرف گنتی میں ایک نہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ الاحد کا مطلب ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے کاموں میں بالکل یکتا، بے مثال، جس کا کوئی ہمسر، کوئی ثانی نہیں، یونیک۔ جب یہ معرفت، یہ پہچان دل میں اترتی ہے نا، تو انسان کو کائنات میں ہر طرف بس اسی ایک حقیقی فائل کا جلوہ نظر آتا ہے۔ دینے والا، لینے والا، کرنے والا سب وہی ہے۔ یہ معرفت تو پھر شرک خفی سے بھی بچا لیتی ہوگی۔ مطلب اپنی کامیابی کو صرف اپنی محنت سمجھنا، یہ بھی تو ایک قسم کا شرک ہے۔ بالکل، اسی معرفت کی طاقت تھی۔ اب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا واقعہ دیکھیں۔ جی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام لے کر ذکر کیا ہے، تو وہ کیا کرنے لگے؟ وہ رونے لگے۔ ہاں، رو پڑے۔ یہ کیسی محبت تھی، کیسی معرفت تھی، کیسا گہرا تعلق تھا اپنے رب سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود صحابہ کو مختلف موقعوں کے لیے مختلف ناموں سے اللہ کو پکارنے کی دعائیں سکھائی ہیں۔ ایک صحابی نے تو اللہ کو اس کے اسم اعظم سے پکارا تھا، جس کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس سے مانگا جائے تو وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ یہ تو انبیاء اور صحابہ کی باتیں ہیں۔ وہ تو اللہ سے ایسے جڑے تھے، معرفت رکھتے تھے۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہمارا تعلق کیسا لگتا ہے؟ اکثر بڑا سطحی سا نہیں ہو گیا؟ افسوس کی بات ہے، لیکن آپ کی بات میں وزن ہے۔ آج ہم میں سے اکثر اللہ کو صرف ضرورت میں یا مصیبت میں یاد کرتے ہیں۔ کامیابی ملتی ہے تو فخر سے کہتے ہیں یہ میری محنت ہے، میری قابلیت ہے۔ ہاں، یہ تو بہت عام ہے۔ اور اگر ناکامی ہو جائے تو فوراً شکوہ، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، مایوسی۔ یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے یا شاید ایمان کی کمی کی؟ یہ رویہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے نہیں رہا، بلکہ بس اپنی ضرورتوں سے، اپنی خواہشات سے جڑ گیا ہے، شرطیہ تعلق بن گیا ہے۔ اور اس سب کی بنیادی وجہ شاید یہی ہے کہ ہم نے اپنے رب کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، ویسے جاننے کی جیسا کہ جاننے کا حق ہے۔ بالکل، اور جب دل خالق سے غافل ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ خالی پن شکوک و شبہات سے بھرنے لگتا ہے۔ ہاں، پھر سوال اٹھتے ہیں، جیسے اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا؟ جی، یہ سوال بہت سے ذہنوں میں آتا ہے۔ یا یہ کہ ہمیں عبادت کیوں کرنی چاہیے، وہ تو ہماری عبادت کا محتاج نہیں۔ اور یہ بھی کہ اگر صرف عبادت ہی مقصد تھا تو فرشتوں کی طرح بنا دیتا، ہمیں یہ اختیار، یہ چوائس کیوں دی؟ یہ بہت اہم سوالات ہیں۔ دیکھیں، پہلا سوال کہ پیدا کیوں کیا؟ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مگر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کو ہماری عبادت کی حاجت نہیں، یہ اس کی شان تخلیق ہے۔ وہ خالق ہے، وہ بناتا ہے۔ جیسے کوئی ماہر کاریگر اپنی مہارت سے کوئی شاہکار بناتا ہے نا، جی، اللہ نے اپنی لامحدود قدرت اور حکمت سے ہمیں بنایا۔ یہ اس کی صفت خالقیت کا ظہور ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ اختیار والی بات، یہ ذمہ داری، یہیں پر وہ امانت کا تصور آتا ہے جس کا ذکر سورۃ الاحزاب میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ امانت، یعنی احکامات کی پابندی، گناہ سے بچنا اور اپنے اختیار کی ذمہ داری آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کی۔ اور انہوں نے انکار کر دیا۔ جی، وہ سب ڈر گئے، انہوں نے انکار کر دیا۔
وَحَمِلَ الْإِنسَانَ اور انسان نے اسے اٹھا لیا، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا بے شک وہ بڑا ظالم اور نادان تھا۔ یعنی یہ بوجھ، یہ ذمہ داری ہم نے خود اٹھائی تھی، ہمارا اپنا انتخاب تھا۔ جی، یہ ہمارا اپنا انتخاب تھا، اور اس سے بھی پہلے عالم ارواح میں جب اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہم سب نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ ہاں، یہ عہد تو ہم کر چکے تھے۔ جی، تو ہم عہد بھی کر چکے اور پھر دنیا میں آ کر یہ اختیار کی امانت بھی خود اٹھائی، اسی لیے تو ہم جواب دہ ہیں۔ تو یہ کہنا کہ ہماری مرضی شامل نہیں تھی، یہ بات درست نہیں۔ ہم نے عہد کیا، ذمہ داری قبول کی۔ تو پھر اب سوال یہ ہے کہ اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اللہ سے وہ گہرا تعلق کیسے بنایا جائے جس کی بات ہم شروع سے کر رہے ہیں، اس معرفت تک پہنچنے کا سفر کیسے طے ہو؟ یہ سفر بھی اللہ کے ناموں کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ اصل میں اللہ کے نام اس سفر میں ہمارے رہنما ہیں۔ اہل تصوف اسے سلوک کہتے ہیں، یعنی روحانی سفر۔ اس کے کئی پہلو ہیں، آپ سمجھیں کہ کئی مراحل ہیں۔ پہلا قدم ہے اللہ کو اس کی ربوبیت کے پہلو سے جاننا۔ ربوبیت یعنی پالنے والا ہونا؟ جی، نام جیسے الرب پالنے والا، الخالق پیدا کرنے والا، الرزاق رزق دینے والا، المحیی زندہ کرنے والا، الممیت موت دینے والا۔ جب ہم اپنی کمزوری محسوس کرتے ہیں، اپنی بھوک، اپنی بیماری، اپنی زندگی اور موت کا تجربہ کرتے ہیں، تو ہمیں اپنا محتاج ہونا سمجھ آتا ہے، اور ساتھ ہی اللہ کا پالنے والا، پیدا کرنے والا، رزق دینے والا ہونا سمجھ آتا ہے۔ اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ انحصار اور شکر گزاری۔ یہ تو بالکل بنیادی تعلق ہے۔ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد آتے ہیں رحمت اور مغفرت کے نام: الرحمن، الرحیم، الغفور، العفو درگزر کرنے والا، التواب توبہ قبول کرنے والا، اللطیف بہت مہربان باریک بین۔ جب انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے اور اللہ کی معافی محسوس کرتا ہے، یا کسی مشکل میں ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے آسانی پاتا ہے، جی، تو اسے اللہ کے قربت اور محبت کا احساس ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے میرا رب صرف کوئی دور بیٹھا حاکم نہیں، بلکہ وہ بہت قریب ہے، بہت مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے۔ وہ جو ایک خوف ہوتا ہے نا، وہ امید اور قربت میں بدلنے لگتا ہے۔ لیکن کیا صرف رحمت اور محبت کا احساس ہی کافی ہے؟ کہیں انسان بالکل ہی بے فکر نہ ہو جائے گناہوں سے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اسی لیے توازن بہت ضروری ہے، اور یہ توازن قائم کرنے کے لیے اللہ کے جلال اور عظمت کے ناموں کو جاننا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ جلال کے نام؟ جی، الجبار زبردست، ہر ٹوٹی چیز کو جوڑنے والا، القہار سب پر غالب، العزیز غالب عزت والا، المتکبر بڑائی والا، القوی بہت طاقتور، ذوالجلال والاکرام جلال اور اکرام والا۔ ان ناموں سے اللہ کی ہیبت، اس کی عظمت، اس کی زبردست طاقت کا احساس ہوتا ہے۔ جو القہار کو جانتا ہے نا، وہ پھر مخلوق سے نہیں ڈرتا۔ جو العزیز کو پہچانتا ہے، وہ عزت کے لیے مخلوق کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ نام محبت میں ادب پیدا کرتے ہیں، ایک صحت مند خوف پیدا کرتے ہیں۔ حقیقی عبادت اسی خوف اور امید کے درمیان ہوتی ہے، رجا اور خوف۔ یعنی محبت بھی ہو اور ادب بھی، امید بھی ہو اور اللہ کا ڈر بھی۔ یہ توازن واقعی بہت اہم ہے۔ بالکل۔ پھر ایک مرحلہ آتا ہے اللہ کی قربت اور اس کی ہر لمحہ آگاہی کا احساس۔ وہ کیسے؟ کن ناموں سے؟ نام جیسے السمیع سب سننے والا، البصیر سب دیکھنے والا، القریب بہت قریب، الشہید ہر جگہ حاضر و ناظر، الرقیب پورا نگہبان۔ جب یہ یقین پختہ ہو جائے کہ میرا رب میری ہر بات سن رہا ہے، میرا ہر عمل دیکھ رہا ہے، وہ میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو انسان تنہائی میں بھی گناہ سے بچتا ہے، اور اس کے دل کو ایک عجیب سکون اور اطمینان ملتا ہے کہ میں اکیلا نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ احساس تو بہت طاقت دیتا ہوگا۔ اچھا، اور اللہ کی خوبصورتی اور سخاوت والے نام، ان کا کیا کردار ہے سفر میں؟ جی، وہ ہے اللہ کے جمال کے نام: الجمیل خوبصورت، الکریم بہت کرم کرنے والا سخی، الشکور قدردان، الودود بہت محبت کرنے والا۔ کائنات کی ہر خوبصورتی وہ اسی الجمیل کا ایک چھوٹا سا عکس ہے۔ الکریم کو جان کر انسان خود بھی سخی بنتا ہے۔ الشکور کو جان کر یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہماری چھوٹی سی نیکی کی بھی قدر کرتا ہے، کوئی عمل ضائع نہیں جاتا۔
اور الودود محبت کرنے والا؟ الودود کو جان کر یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ محبت یک طرفہ نہیں ہے، اللہ بھی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ سارے نام مل کر اللہ کی ایک مکمل، متوازن تصویر بناتے ہیں۔ اور وہ معاملات جہاں انسان بے بس محسوس کرتا ہے، جیسے تقدیر کے فیصلے، وہاں کون سے نام مدد کرتے ہیں؟ وہاں اللہ کی قدرت اور حکمت کے نام ہمارے کام آتے ہیں۔ القدیر، ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا، الحکیم، کمال حکمت والا، العلیم، سب کچھ جاننے والا۔ یہ نام ہمیں توکل اور رضا سکھاتے ہیں۔ جو القدیر کو جانتا ہے وہ تقدیر پر اعتراض نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو الحکیم کو جانتا ہے وہ ہر فیصلے میں حکمت تلاش کرتا ہے، چاہے وہ اسے فوراً سمجھ نہ بھی آ رہی ہو۔ اس سے اللہ پر بھروسہ بڑھتا ہے۔ تو یہ جو سارا سفر ہے اللہ کے ناموں کو جاننے کا، اس کا حاصل کیا ہے؟ کیا صرف یہ جان لینا ہی کافی ہے؟ نہیں، صرف جاننا مقصد نہیں، اصل مقصد تو ان صفات کو سمجھ کر اپنی زندگی میں ان کا عکس پیدا کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ کو رحیم مانتے ہیں تو ہمیں بھی مخلوق پر رحم کرنا ہے۔ اگر وہ ستار ہے، عیب چھپانے والا، تو ہمیں بھی دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا ہے۔ اگر وہ کریم ہے تو ہمیں بھی سخی بننا ہے۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جانا، اس کی صفات کو اپنانا، یہی اصل عبادت ہے، یہی معرفت کا پھل ہے۔ ہر نام ہمیں اپنی اصلاح کی دعوت دیتا ہے، اللہ سے تعلق کو اور گہرا کرنے کی طرف بلاتا ہے۔ آپ دیکھیں، بھوک لگتی ہے تو الرزاق یاد آتا ہے، راستہ بھٹک جائیں تو الہادی، ہدایت دینے والا پکارتے ہیں، دل ٹوٹا ہو تو الجبار، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا یاد آتا ہے، تنہائی ہو تو القریب، قریب۔ ہر حال میں، ہر کیفیت میں اللہ کا کوئی نہ کوئی نام ہمیں واپس اسی کی طرف لے جاتا ہے، اسی سے جوڑ دیتا ہے۔ بہت خوب، بہت ہی زبردست۔ تو خلاصہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو اس کے ناموں سے جاننا، ان پر غور و فکر کرنا اور ان ناموں کے وسیلے سے اسے تعلق قائم کرنا، یہ ہمارے ایمان کو صرف رسم و رواج کی سطح سے اٹھا کر ایک زندہ، ذاتی، گہرے اور بامانی تجربے میں بدل دیتا ہے۔ بالکل، یہ صرف کوئی علمی بحث نہیں ہے، یہ تو زندگی بدل دینے والا ایک سفر ہے۔ واقعی؟ اور اس گفتگو کے آخر میں ایک چھوٹی سی بات سوچنے کے لیے چھوڑنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ وہ یہ کہ اس وقت آپ کے جو بھی حالات ہیں، آپ کی جو کیفیت ہے، آپ کے دل کی جو پکار ہے، اس کے مطابق اللہ کا کون سا نام آپ کو اپنے سب سے زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے، بس اس ایک نام پر غور کرنا، اسے سمجھنے کی کوشش کرنا، شاید یہ خود کو اور اپنے رب سے اپنے تعلق کی نوعیت کو سمجھنے کی طرف پہلا قدم ثابت ہو۔